ہم سونے سے پہلے ذکر و اذکار تسبیحات وغیرہ کر کے سوتے ہیں، اور اسی طرح ہماری بعض مائیں اور بہنیں اور بھائی ہیں کہ وہ سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ بلکہ ہمیں آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی بھی تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت عمر اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جس کا مفہوم ہے کہ وہ شخص بے وقوف ہے جو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنا چھوڑ دے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ہمیں سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں ان 2 آیات کو بھی پڑھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمیں سونے سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی چاہیے، آیت الکرسی کی تلاوت کرنی چاہیے، اور چاروں کل جو ہیں ان کی بھی تلاوت کر کے ہمیں سونا چاہیے۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ ہم جب سونے کا ارادہ کریں، جب ہم سوئیں تو ذکر و اذکار، تسبیحات، آیت الکرسی، ان تمام چیزوں کو پڑھ کر ہم سوئیں۔ مگر آج کل نوجوان طبقہ سوتے وقت موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، اور وہ ریلز دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کا موبائل چلتا رہتا ہے اور ان کا موبائل سینے کے اوپر گر جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں سونے سے پہلے ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت کر کے سونا چاہیے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بے وضو ہے، اس نے وضو نہیں کر رکھا، اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، اور چاروں کل پڑھتا ہے، تو یہ اس کے لیے پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص بستر کے اوپر لیٹ کر قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، تسبیحات وغیرہ پڑھے اور چاروں کل پڑھے، تو اس کے لیے پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے، پہلا سوال جو ہے وہ بغیر وضو کے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات وغیرہ چاروں کل پڑھ سکتا ہے، مگر افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ شخص پہلے وضو کرے، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور اسی طریقے سے وہ ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ پڑھے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بستر کے اوپر لیٹ کر ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت چاروں کل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جی ہاں، بالکل کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے بھی بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ شخص پہلے بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، تسبیحات وغیرہ پڑھے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص لیٹا ہوا ہے وہ لیٹ کر اپنے پیروں کو سمیٹ لے اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سوتے وقت قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات وغیرہ پڑھیں، چاروں کل پڑھ کے سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو پڑھ کر ضرور سوئیں گے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھ کر ضرور سوتے تھے، تو اس لیے آپ بھی ان تمام چیزوں کو پڑھ کر ضرور سوئیں۔